حبیب تھی، تو اس کے ذکر کے ساتھ وہ مکالمہ جاری ہو گیا ہمارے ساتھ. وَكَذَلِكَ أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ، اور اسی طرح تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ تیرا انس تیرے صاحب ابو بکر کے ساتھ ہے تو ہم نے اسی کے لہجے میں تیرے سے بات کی ہے. وَإِنَّكَ خُلِقْتَ أَنْتَ وَهُوَ مِنْ طِينَةٍ وَاحِدَةٍ، اور آپ کو اور ابو بکر کو ہم نے ایک ہی مٹی سے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. وَهُوَ أَنِيسُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وہ آپ کا غمگسار ہے، ہمدرد ہے اور ساتھی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. سبحان امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت سے یہ معلوم ہوا کہ اب بھی جو قریب ترین مقام ہے جسد انور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے ساتھ متصل جو مقام ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی قبر انور ہے. تو یہ خیال تقویت پاتا ہے، اور یہ بات تقویت پا جاتی ہے کہ جب قدرت کی طرف سے بھی یہ حکم دیا گیا کہ آپ کا انیس اور آپ کا صاحب جو ہے اس کو ایک مٹی سے پیدا کیا ہے، تو آج اسی مٹی میں قریب ترین مقام پر اللہ کے پیارے حبیب کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنا وہاں آرام فرما رہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. محمد عبد الحکیم صاحب لندن سے، السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ، مبارک ہو، آپ بہت تکلیف کر رہے. تو میرا ایک سوال ہے. جی 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 فرمائیے سوال، ہم سن رہے ہیں. جی میرا سوال ہے، ربیع الاول میں عید میلاد النبی سارے دنیا میں سارے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا عاشق امت میلاد النبی بناتے ہیں. جی لیکن کوئی کوئی وہابی مولوی نے اور میلاد النبی چھوڑ کر سیرات النبی بناتے. تو ہم جاننا چاہتے ہیں کون صحیح ہے، میلاد النبی صحیح ہے یا سیرات النبی صحیح ہے؟ کیونکہ سیرات النبی تو 11 مہینے میں بنا سکتے، کیوں اور ربیع الاول میں سیرات النبی بنانا چاہتے؟ جی وہابی کا نشانہ ہے اور دشمن رسول کا نشانہ ہے. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میرا بات میں جاننا چاہتے آپ سے. جی بڑا مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد عبد الحکیم صاحب، آپ نے لندن سے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے سوال کا باری بار جواب پیش کیا جائے گا. پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ. جی حضرت، اگلا سوال ہمارا اللہ دیتا صاحب کا ایڈمبرا سے ہے. جی انہوں نے پوچھا، بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قلم دوات مانگا، اور انہوں نے آگے میں جواب میں کہا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے. تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور ان کے ساتھیوں کو اٹھا دیا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ حدیث پاک ہے، اور اس کے بعد کون سی ایسی حدیث ہے، شاید وہ کہہ رہے تھے، جس میں دوبارہ ان کو واپس بلایا ہو، اور یہ جب ان سے کہا تو یہ کب کی بات ہے؟ ایمان لانے کے بعد؟ یہ بات جو ہے، یہ بات جو اللہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ ان کا اپنا خیال ہے، ایسا اس کا تعلق حدیث پاک سے نہیں ہے. ٹھیک، یہ ان کا اپنا خیال ہے، سوچ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا ہوا نہیں. صحیح ہے جی. اپنے اپنے مذہومات لوگ بڑے بڑے خیال کرتے ہیں، منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ. ان کے تو اپنے ہوا ہے ہر ایک کی کہ وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. ٹھیک. اس بارے میں ہمارے گزشتہ پروگرام میں بھی ایک کالر نے یہ کہا تھا کہ ہم نے حدیث پاک کلیئر نہیں کی. جی جی. تو آہ کر جو ہے محمد عرفان یہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی بات ایسی جو کہ لوگوں کو تذبذب میں رکھے وہ نہ کی جائے. کوشش یہ ہوتی ہے ہماری. تو اسی سلسلہ میں صحیح بخاری شریف اس وقت میرے سامنے کھلی ہے، باب اخراج الیہود من جزیرۃ العرب. اگر اللہ دیتا صاحب کے پاس اور ان صاحب کے پاس بھی جنہوں نے اگلے دن بھی سوال کیا تھا کہ ابھی کلیئر نہیں ہوا، تو آگے رکھ کے بخاری شریف کلیئر کرو. 3187 نمبر 31767 سٹارٹ، یعنی 3167 نمبر سیریل نمبر جو حدیث کا ہے 3168. یہ حدیث پاک کا نمبر پیش کر رہا ہوں، باب اخراج الیہود من جزیرۃ العرب. یہ پھر دیکھ لیجئے باب صحیح بخاری شریف کے اندر جلد اول کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. پوری تسلی سے سنیے. حدثنا محمد حدثنا ابن عیینۃ عن سلیمان ابن ابی مسلم
الأحول سمع سعيد بن جبير سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحسن قلت يا ابن عباس ما يوم الخميس قال اشتد برسول الله وجعه فقال ائتوني بكتف اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ایک دوست نے اس پر بڑی شدت کی تھی، کالا ہے کالا ہے، میں 3 دفعہ دوہرا کے قالو پڑھ رہا ہوں. فقالوا یہ جمع کا صیغہ ہے، کسی ایک کا نہیں، کالا نہیں ہے، قالو. آگے کوئی فاعل مذکور نہیں. مالہ احجر استفہموہ فقال ذرونی فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ فامرہم بثلاث قال اخرجوا المشرکین من جزیرۃ العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم والثالثة إما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها. قال سفيان هذا من قول سليمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدیث پاک بخاری شریف سے میں پیش کر رہا ہوں، نوٹ کر لیجئے اس کو. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ جمعرات والی بات تو کیا ہے جمعرات کی بات. اس کے بعد آپ بہت روئے اور کہا، پوچھا گیا، میں نے پوچھا، راوی کہتا ہے کہ ابن عباس کیا ہوا یوم خمیس کو، جمعرات کو؟ تو کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی شدید تکلیف تھی، درد تھا آپ کو. اس دوران نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی چیز لاؤ کہ میں تمہیں لکھوا دوں، ایسی بات کہ جس کے بعد تمہارے لیے کوئی پریشانی نہ ہو. فتنازعوا یہ جمع کا صیغہ ہے، تنازع نہیں ہے. فتنازعوا جھگڑا کیا ان لوگوں نے لکھنے کے بارے میں. لا ينبغي عند نبی تنازع، تو نبی کے سامنے تنازع کا کوئی مطلب نہیں تھا. فقالوا لوگوں نے کہا، قالوا ایک آدمی نے نہیں کہا، کم از کم جمع کا صیغہ ہے. جی جی لوگوں نے کہا کہ دھیان تو کرو، کیا وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے والے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اس کا صرف معنی اذیان کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ کوئی معنی جب مشترک ہوتا ہے تو اس میں جو قابل قبول معنی ہو وہ لیا جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرف ایسا معنی منسوب کرنا یہ یار لوگوں کی گپ ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ تنازع نہ کرو اور تم سب دور چلے جاؤ. یہاں حضرت عمر کا نہ کوئی نام ہے اور نہ آپ نے صیغہ واحد کا بولا ہے کہ تم چلے جاؤ یا تو چلا جا. آپ نے فرمایا میرے درمیان جو بھی میرے ساتھ تنازع کر رہے ہیں تنازع نہ کرو، اٹھ جاؤ یہاں سے. اور پھر امرہم بثلاث، یا نبی پاک علیہ السلام نے بات کرنا چھوڑی نہیں. آپ نے فرمایا 3 حکم دیے سرکار نے. ایک تو یہ ہے کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، یہ حکم فرمایا آپ نے پہلا. دوسرا یہ ہے کہ وفود کے ساتھ آداب وہی برتنا جو میں برتا کرتا تھا، اپنے وفد بھیجتے ہوئے بھی صلاحیت کا خیال کرنا، اور جو آ جائیں ان کا بھی ادب و احترام کرنا. اور راوی کہتا ہے تیسری بات سے میں خاموش ہوں کیونکہ میں جو بات کہی گئی میں اس کو بھول گیا، اس کا مجھے پتہ نہیں کیا ہے. ھذا من قول سلیمان، یعنی یہاں جو پہلے راوی ہیں سلمان بن ابی مسلم الاحول، ان کے احوال جو ہے اس کے اندر اس کی پوری عبارت جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب میں آپ کی خدمت میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، اللہ دیتا صاحب ہوں یا اور بھی کوئی ہوں تو کان کھول کر اس بات کو سنیں اور دل کے کان کھول کر سنیں. درخواست فرمانے سے پہلے جی آپ جو بات ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں. جی مبارک علی صاحب غالباً بولٹن سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مبارک علی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. ساتھ آپ کو میرا خوب خوب سلام. جی جی وعلیکم السلام. اور الحمدللہ سننے کا شعر ہے ساتھ. جی آپ بولیں، تھوڑا مائک اپنے اس کا آواز والیوم ٹی وی کا کم فرمائیں
اور پھر گفتگو فرمائیں. آپ کی آواز تھوڑی کلیئر ہو جائے گی, دوبارہ بولیں میرے بھائی. جی حضرت شاہ صاحب کے بارے میں بات کر. شاہ صاحب سنیوں کا شعر ہے الحمدللہ, سبحان اللہ, اور بہت بہت مبارک ہو امہ چینل کو. خیر مبارک. اور میرے دو سوال ہیں حضرت. جی جی. پہلا سوال ہے کہ جو بدر میں صحابہ کرام تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے تو سب کو ایمان والا بتایا, تو جو لوگ ان کے بارے میں غلط خیال رکھتے ہیں صحابہ کرام کی شان میں, جی تو ان کے بارے میں آپ کیا حکم فرمائیں گے؟ کیونکہ الحمدللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب صحابہ میرے سب ایمان والے تھے, ان کے ایمان کی گواہی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اس کے بارے میں سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لڑکیاں مسلم لڑکیاں ہیں جو اسٹور میں کام کرتی ہے, جیسے سپر اسٹور میں, تو وہ تیل پہ رہتی ہے, تو جو اس تیلنگ کرتے ہیں اس وقت تو شراب بھی ہوتی ہے وہاں پہ, جو حرام کی چیزیں بھی ہوتی ہے, تو وہ وہاں پہ کام کرنا جائز ہے حضرت؟ میں دو سوال ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ امہ چینل جو ہے الحمدللہ سنیہ کا مرکز بنا ہوا ہے ابھی. بس حضرت میرے دو سوال تھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ. مبارک علی صاحب, شکریہ تشریف لانے کا. انشاءاللہ تعالیٰ باری پر آپ کے سوال کا جواب ضرور پیش کیا جائے گا. جی شاہ صاحب, آپ حدیث پاک کے بعد اپنے کالر سے کوئی بات فرمانا چاہ رہے تھے. جی میں ان سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ روایت جو ہے حدیث کرتاس کی, یہ میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف سے پیش کی ہے. اس کے اندر نہ تو کہیں بھی حضرت عمر کا لفظ ہے, بلکہ اس میں حسبنا کتاب اللہ کا بھی لفظ نہیں ہے. جی یعنی آپ نے یہ فرمایا ہو کتاب کافی, کتاب اللہ کافی ہے, وہ بھی نہیں ہے. پھر اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کالا یا اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے. بات ہی نہیں. اور اس کے اندر حضرت عمر کو کہنا کہ تم نکل جاؤ, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعض جو راوی شیعہ راویوں کے روایات جو ہیں جن لوگوں نے لی ہیں ان کی عبارات مختلف ہے حدیث کی, میں اس امر کو تسلیم کرتا ہوں. اور جب متن حدیث میں اختلاف واقع ہو جائے تو اس روایت کو محدثین کی اصطلاح میں مضطرب کہا جاتا ہے.